ہی فوت ہوئے، اور یہ آیات سچائی دیکھنے والے کے لیے بڑی واضح ہیں۔ مثلاً چند آیات سورہ مریم کی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ خود یہ بات بیان کرتے ہیں کہ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس روز مجھے تو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہاں پر آپ نے فرمایا ہے اموتو، جس کا مطلب ہے میں وفات پاؤں گا۔ ایک اور جگہ پہ بھی اسی طرح قرآن کریم میں آیا ہے، اور یہ ایک مکالمہ کی شکل میں ہے جو حضرت عیسیٰ اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے آپ کے بعد آپ کے لوگوں کے متعلق سوال کر رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو صرف ان باتوں کی گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان میں زندہ موجود تھا، اور جب میں فوت ہو گیا تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا کیا۔ اور یہاں پر آپ نے فرمایا فلما توفیتنی، کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو لہٰذا آپ ایسے ہی فوت ہوئے جیسے دوسرے انبیاء۔ اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا، اور فرمایا کہ آپ کی بعثت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ثانیہ کی پیشگوئی پوری ہو گئی ہے، اور آپ نے اس بات کو وضاحت سے فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے ایک نبی تھے جو دوسرے تمام انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں۔ He was informed by Allah that مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، اس کے رنگ میں رنگین ہو کر تو آیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم عطا فرمایا تھا کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور آپ علیہ السلام ان کے رنگ میں مبعوث ہو کر آئے ہیں۔ With his quality. آپ خدا کے عام اور عاجز بندہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً خبر دی کہ آپ ہی وہ مسیح اور مہدی ہیں، اور آپ سے پھر اس کے بارے میں دعویٰ کروایا کہ میں ہی وہ مسیح اور مہدی ہوں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی اور جس کا جدید عہد نامے میں ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز دعویٰ تھا، اور جس بات نے اس کو اور بھی مضبوطی بخشی وہ یہ تھی کہ یہ آواز جو ایک چھوٹی سی گمنام بستی سے بلند ہوئی وہ لوگوں کے نزدیک انتہائی معمولی تھی کہ آغاز میں لوگوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ کچھ لوگوں نے تو آپ کی جماعت کو مکمل اطاعت اور اخلاص سے قبول کیا، لیکن جیسے جیسے ماننے والوں کی تعداد بڑھی ویسے ہی مخالفت میں بھی اضافہ ہوا۔ نہ ماننے والوں کے لیے آپ کا یہ عقیدہ ایک بغاوت تھی، اور آپ کا ان غلط پرانی روایات کو ختم کر کے یہ نیا عقیدہ شروع کرنا انہیں سخت غصہ دلانے کا موجب تھا۔ جب احمدیت کا پیغام دنیا کے ہر کونے میں پھیلنے لگا تو یہ فطرتی بات ہے کہ اس کے خلاف رد عمل ظاہر ہونا تھا، اور لوگوں اور حکومتوں نے یہ رد عمل دکھایا بھی۔ خصوصاً پاکستان کو ہی دیکھیں تو وہاں پر اس کی بہت مخالفت ہوئی، اور کئی سو لوگوں کو اس کے نتیجے میں اپنی جانیں قربان کرنی پڑی، صرف اور صرف اس عظیم پیغام کے لیے جو وہ دنیا کو پہنچا رہے تھے۔ اگر آپ انبیاء کی تاریخ دیکھیں، اور میں آپ کو اس وقت کی مثال دوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معبد خانے میں کھڑے ہو کر کہا کہ وہی مسیح ہیں، تو اس کا رد عمل انتہائی جارحانہ تھا، یہاں تک کہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا گیا۔ بالکل ایسا ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ پہلے تو آپ کو اسلام کا پہلوان اور لیڈر سمجھا جا رہا تھا، اور لوگ آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے، پورے اسلامی دنیا میں، یہاں تک کہ عیسائی دنیا میں بھی، کیونکہ آپ ہی ان کے مقابل پر کھڑے تھے۔ لیکن جب آپ نے دعویٰ کیا تو اس کا رد عمل انتہائی سخت اور غصے والا تھا، اور رد عمل یہ تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور یہ انتہائی جارحانہ ہو گیا، اور بہت سارے ملا یا مذہبی لیڈروں کے ماننے والے آپ کے شدید مخالف ہو گئے، اور آپ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنا ان کا معمول بن گیا، اور کہنے لگے نعوذ باللہ آپ دھوکے باز اور جھوٹے ہیں، اور یہ ایک انتہائی سخت رد عمل تھا۔ یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا
اور اس رد عمل کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ان کے مذہب کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ قوم نسلاً بعد نسل نیک عقیدے پر یقین رکھتی چلی آ رہی ہو اور اچانک یہ بتایا جائے کہ یہ غلط ہے، جبکہ وہ کسی اور قسم کے مسیح و مہدی کے آنے کی توقع رکھتے ہوں، لیکن بانی جماعت احمدیہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ مسیح علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، جبکہ وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور انہی کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ آسمان سے زمین پر اتریں۔ جب انہوں نے اپنے بزرگوں کے روایتی عقیدے کو خطرے میں دیکھا تو انہوں نے ایسی شورش برپا کی جس کی نظیر تاریخ انسانی میں کم ہی نظر آتی ہے۔ پہلا رد عمل جھٹلا دینا اور اس کا انکار کر دینا ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی دنیا میں آتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، اور جب بھی کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور خدا تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں تو اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ چند لوگ ایمان لاتے ہیں مگر کثرت سے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی حیران ہونے کی بات نہیں، کیونکہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو عقوبت اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ آپ مذاہب کی تاریخ کو دیکھ لیں، کیا کوئی ایسا نبی ہے جس کو تکلیف نہ دی گئی ہو یا اس کی مخالفت نہ کی گئی ہو؟ قرآن کریم اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جو کوئی نبی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کو تکلیفیں اور مصیبتیں بھی اٹھانا پڑتی ہیں، اور ہمارے سامنے تمام انبیاء کی تاریخ موجود ہے، اور یہی واقعہ جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پیش آیا کہ جب آپ نے دعویٰ کیا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جو لوگ آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، جو آپ کے دوست تھے، آپ کے مددگار تھے، اور جو سمجھتے تھے کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو اس مشکل وقت میں ان کے کام آ سکتے ہیں، وہ تمام آپ کے خلاف ہو گئے۔ These people turned into foes. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی ایک سطر بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس وقت کے علماء اس کے شدید خلاف ہوں گے۔ اگر آپ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ تمام انبیاء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے ماننے والوں کو بھی تکالیف پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ آپ کو گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ آپ کے ماننے والوں کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان کو مذہبی آزادی سے محروم کیا گیا اور ان کے عام بنیادی انسانی حقوق بھی چھین لیے گئے۔ In the month of Ramadan, Imam of our mosque, رمضان کے مہینے میں ہماری مسجد کے امام جو نے خود مکمل تحقیق کے بعد احمدیت کو تسلیم کیا تھا اور جو کہ احمدیت کی سچائی کا یقین رکھتے تھے، چند مولوی ان کے پاس آئے اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ احمدیت کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا قرآن مجید سے کوئی ثبوت موجود ہے تو مجھے دکھاؤ اور میرے ساتھ بات کرو، اور اگر تم مجھے یقین دلا دیتے ہو تو میں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ میں تو سچائی کی تلاش میں ہوں، اور کیونکہ میں نے سچائی دیکھی تھی اس لیے اسے قبول کیا ہے۔ بانی اسلام کی پیشگوئی کے مطابق مسیح مہدی آ چکے ہیں، لہٰذا میں نے انہیں قبول کیا ہے، اور اگر تم قرآن کریم کی روح سے اسے غلط ثابت کر دیتے ہو تو میں ہر وقت واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، وہ قرآن اور حدیث کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے تھے، جبکہ ان کے پاس علماء اور مدرسے تھے اور اپنے ساتھ ڈنڈے لے کر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے انہیں مار مار کر شہید کر دیا۔ But they did not have any logic. They were not ready to go into the Quran or the sayings of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. They had mullah with them, they had madrasas with them, and they came with hockey sticks. So they just hit him and killed him on the spot. یہاں تک کہ بعض ممالک میں ایسے قانون بنائے گئے جو لوگوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ احمدیوں کو شدید تکلیف اور اذیت پہنچائیں، صرف اس بنا پر کہ احمدی اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں پاکستان گیا ہوں اور وہاں کچھ عرصے رہا بھی ہوں۔
اور میں نے اس کی شدت کو محسوس کیا کہ میں وہاں پر احمدی مسلم عقیدے کے طور پر تبلیغ نہیں کر